صلوات علی محمد. مل کر ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات علی محمد و آل. برادران عزیز بخاران محترم، کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ شب 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام سے منسوب ہے، لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کو ڈسکس کیا جائے، اس پر کچھ بات کی جائے، اور ظاہر ہے کہ اختتام مجلس میں تابوت بھی انشاءاللہ برآمد ہوگا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا آخری حصہ نسبتاً مشہور ہے، کافی مشہور ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ ماں باپ کا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خالق اپنی اس مخلوق کو دنیا میں بھیجتا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قوموں اور قبیلوں کے اندر، کمیونٹیز میں، ٹرائبز میں ہم نے رکھا. اور اس کا پرپس کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا، ہدف کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف تمہارا ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں یقیناً اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقوی میں آگے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اگر آپ غور فرمائیں برادران عزیز، تو پروردگار عالم نے نہ یہاں پر خاندان کی نفی کی ہے، نہ قوم کی نفی کی ہے، نہ قبیلے کی نفی کی ہے. بدقسمتی ہے کہ کئی مرتبہ آیت کو رانگلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ گویا اسلام قوموں کا، قبیلوں کا دشمن ہے، مخالف ہے. اسلام گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے، عربی عربی نہیں ہے، اجمی اجمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اس آیت کو بھی آپ غور فرمائیں تو گویا پروردگار عالم نے اسے اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا کہ تم دیکھتے ہو تو افراد کے درمیان تمہیں یہ تنوع، یہ اختلاف نظر آتا ہے. یہ اختلاف حسن ہے. اگر آپ انصافاً دیکھیں تو ایک جملہ آپ بار بار سنیں گے تو یقیناً اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے. یہ کہ تنوع، ویرائٹی، ڈائیورسٹی، یہ انسان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہے. پروردگار عالم نے اس کو انسان کے مزاج، اس کے ٹیسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ روم، وہاں پر بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ،
کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں میں اختلاف رکھا. اختلاف السنتکم، یہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے، یہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے دہن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو ہم زبان یا ٹنگ سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ دہن میں حرکت کرتا ہے، اور جب حرکت کرتا ہے تو ہر انسان اسی طرح سے اپنی زبان کو اپنے دہن میں اس کیویٹی کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے، مگر نکلنے والے الفاظ مختلف ہیں، نکلنے والا لہجہ مختلف ہے. تو یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نشانی کہ خدا نے انسانوں کو اس طرح سے بنایا کہ وہ اپنا معاف ضمیر بیان کرنے کے لیے جب زبان کو حرکت دیتے ہیں تو مختلف الفاظ، مختلف جملے، مختلف مضمون ان کی زبان سے مختلف انداز سے ادا ہوتے ہیں. پروردگار عالم نہ زبانوں کے اختلاف کا مخالف ہے، نہ رنگوں کے تنوع کا مخالف ہے، نہ قوموں کا مخالف ہے، نہ قبیلے کا مخالف ہے. اسی لیے اگر آپ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور خطبہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں اور آپ نے سنا ہوگا تو اس کے اندر پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے. یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہو جائے گا. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ابا جو میں نے پہنی ہے اس کا رنگ کیا ہے تو آپ کیا کہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا رنگ سیاہ. تو یہ میں آپ کو کتنا ہی کہوں، آپ اس کا انکار تھوڑی کر سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کالا نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو مائک اس وقت لگا ہوا ہے اس کا اوپر کا حصہ، اس کا کلر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا رنگ نیلا ہے، اس کا رنگ بلو ہے. تو یہ میرے کہنے کی وجہ سے وائٹ نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے براؤن نہیں ہو جائے گا، جو ہے وہ ہے. تو پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا ہے. یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا. گورا گورا ہے وہ تو دکھ رہا ہے، جو کالا کالا ہے وہ تو دکھ رہا ہے. جس کا جو رنگ ہے وہ ہے، اس کے انکار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اگر کوئی عرب ہے تو وہ عرب ہے، اگر کوئی ایرانی ہے تو وہ ایرانی ہے، اگر کوئی پاکستانی ہے تو پاکستانی ہے، اگر کوئی سندھی ہے تو سندھی ہے، اگر کوئی پنجابی ہے تو پنجابی ہے. اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اتنی قومیں، قبیلے، زبانیں کیوں ہیں. اسلام کو جس چیز پر اعتراض وہ یہ کہ ان قوموں اور قبیلوں کو ہم نے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا اس کی وجہ سن، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو، تم آپس میں تعارف کروا سکو. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا نام ہی نہ ہو، ماں باپ کا عطا پتہ نہ ہو، رنگ معلوم نہ ہو، حلیہ معلوم نہ ہو، تو آپ اس کا تعارف کیسے کروائیں؟ یعنی یہ کتنی وحشت انگیز بات ہوگی، یہ کتنی اسٹرینج ایک فیلنگ ہوگی کہ اتنے افراد یہاں پر موجود ہوں، نہ لوگوں کو پتہ ہو کہ خطیب کا نام کیا ہے، اور نہ ہی آپس میں سامعین کو پتہ ہو کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. آپ مجھے بتائیے، انصافاً تعارف نہیں ہو سکتا اگر یہ سارے حوالے اور ریفرنسز موجود نہ ہو. اسی لیے نام ہوتا ہے کہ یہ ان کا نام ہے. میں عام طور پر اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر یہاں محفل میں کوئی گم ہو جائے تو اس کا اعلان آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں حج کے دوران اگر کوئی گم ہو جائے اور کوئی مائک لے کر کھڑا ہوا ہے، ابھی اربعین پر اتنے افراد گئے ماشاءاللہ، وہاں پر اگر کوئی کھو جاتا ہے تو اس کا اعلان کرنا ہے. کوئی مائک لے کر کھڑا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے بتائیے کس کا اعلان کروانا، تو آپ کہیں میرا ایک دوست تھا وہ کھو گیا. کہا بتاؤ نام کیا تھا، اور وہ کہ نام وام نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ تھا کھو گیا. آپ بتائیے کیا اناؤنسمنٹ کیا جائے، کیا اعلان کیا جائے؟ اگر وہ پوچھے کہ بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا تھا، وہ کہ وہ بھی اللہ کا بندہ. پوچھے کہ اس کی ماں کا نام کیا تھا، کہا وہ بھی اللہ کی کنیز تھی. اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، وہ ہر ایک کا باپ جو ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور ہر ایک کی ماں اللہ کی کنیز ہے. کہ دکھتا کیسا تھا، کہ یہ حلیہ ولیہ کیا ہوتا ہے. رنگ کیسا تھا، کہ خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا صبغۃ اللہ. یہ قرآن کی تعبیر. کہ کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے، پینٹ شرٹ پہنا تھا، دھوتی کرتا پہنا تھا، شلوار قمیض پہنا تھا، کیا پہنا تھا؟ کہ لباس التقویٰ. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ تقویٰ کا لباس. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے اس کا اناؤنسمنٹ کیسے کیا جائے؟ اگر ان سارے ریفرنسز کو آپ نے مائنس کر دیا تو پھر اناؤنسمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو موت جائے.
یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر یہ معلوم ہو اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، دکھنے میں ایسا تھا، رنگ ایسا تھا، بال گھنگریالے تھے، شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، اگر یہ کراچی کا رہنے والا تھا، پاکستان کا رہنے والا تھا، اب یہ تمام حوالے مل کر کسی طرح سے اس کے تعارف کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو ان بنیادوں پر وہ اس کو تلاش کرے گا۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ یہی چیز پروردگار کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت سے ہم نے پیدا کیا، تم کو پیدا کیا تو تمہارا نام، تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا تو تمہاری ماں کا نام، تمہارے باپ کا نام۔ جعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں قوم میں رکھا، قبیلے میں رکھا، تو اس کا حوالہ کہ اس قبیلے کا رہنے والا ہے۔ یہ سب کیوں کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو، تمہارا تعارف ہو سکے۔ غلطی اس وقت ہوگی کہ جب تم اس کو تعارف سے آگے فضیلت کا معیار بنا لو۔ اگر تم نے اس کی بنیاد پر یہ طے کرنا شروع کر دیا کہ میری قوم اور میری قبیلے کا ہے، تو چاہے لٹیرا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، جواری ہے، رہزن ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، جیسا بھی، مگر چونکہ یہ میرے قوم کا ہے، لہٰذا مجھے بائی ہک اور بائی کروک اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو ایلیویٹ کرنا ہے، اس کو اونچا کرنا ہے۔ اگر یہ تم نے معیار بنا لیا تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پرپز نہیں تھا کہ جس کے لیے ہم نے یہ سارا سسٹم قائم کیا ہے۔ یہاں پر پھر یاد رکھیے گا، میں چیریٹی ورک کی کر رہا ہوں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر اسلام سے پوچھا جائے کہ میری امیڈیٹ رسپانسبلٹی کیا ہے، خرچہ اٹھانے کے حوالے سے، ایکسپینسز بیئر کرنے کے حوالے سے، میری امیڈیٹ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ میری فیملی۔ کہیے تو پھر آپ خاندان کی طرف چلے گئے، اس کو آپ نے فضیلت کا معیار بنایا؟ فضیلت کا معیار نہیں بنایا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فضیلت کا معیار ہے، ہم نے کہا رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے you have to start from yourself and then your family. There is no other way out, my dear. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ آپ شروع کریں، کیوں آپ اپنے پڑوس کے بارے میں زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسپانسبل ہیں؟ دو افراد ہیں، وہ بھی بھوکا ہے اور یہ بھی بھوکا ہے، تو اسلام کہتا ہے اپنے پڑوس کا خیال رکھو، تو کیوں پڑوس کا خیال رکھو؟ کا کچھ تو قربت ہے، کا فضیلت کا معیار پڑوسی ہونا نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پڑوس کے اندر جو آدمی موجود ہے وہ شرابی ہے، لیکن چونکہ آپ کے پڑوس میں تو شرابی ہونے کے باوجود وہ آپ کی نظر میں افضل ہونا چاہیے، افضل نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر ایک غلط کام پایا جاتا ہے تو یہ غلط کام غلط رہے گا۔ اگر وہ چور ہے تو چوری کوئی اچھی چیز نہیں بن جائے گی۔ اسی طرح سے خود آپ کی اولاد، میری اولاد کوئی غلط کام کرے تو وہ غلط کام غلط ہی رہے گا۔ میری اولاد ہونے کی وجہ سے وہ غلط کام صحیح نہیں ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ غلط کام کے غلط ہونے کے باوجود، اس کے افضل نہ ہونے کے باوجود، اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس کے خرچوں کو پورا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو انسان اپنے خاندان سے شروع کرے گا، اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے، تھوڑی زیادہ وسعت ہے اپنے پڑوس کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے قبیلے کے حوالے سے۔ اسلام اس پر کوئی پابندی اور کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ یعنی میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیرت رسول پڑھ کر دیکھ لیں تو بھی آپ کو یہ نظر آئے گا۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کے سامنے افراد موجود تھے اور انہی کے درمیان ایک قبیلے کا سردار آیا جس کے افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو پیغمبر اکرم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے قبیلے کا سردار آیا ہے، کھڑے ہو کر اس کو رسپیکٹ، یہ کھڑے ہو کر رسپیکٹ دو، قبیلے کا سردار آیا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ فضیلت کا کوئی معیار ہے؟ یا یہ رسپیکٹ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح سے اولاد اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دیتی ہے، اسی طریقے سے کمیونٹی والوں کو اپنے ہیڈز کو ایک رسپیکٹ دینی ہے۔ فضیلت اس وقت بنے گی جب کمیونٹی کا ہیڈ اپنے ممبرز کی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر سیلف لیسلی اپنے ایفرٹس کو پٹ کرے اور ایک رول ماڈل بنا کر دکھائے، تب تو یقیناً یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو اب واپس آئیے، نہ تعارف کے لیے اسلام کو کوئی اعتراض ہو کہ ماں باپ کا حوالہ ہو، قوم قبیلے کا حوالہ ہو، خاندان کا حوالہ ہو، نہ سوشل ورک کے حوالے سے اسلام کو اس بارے میں کوئی اعتراض ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، دیر از نو ایشو۔ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ اپنے خاندان سے شروع کریں اور پھر جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، یہ بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ آپ دیکھیے، غور فرمائیے، مردم شماری، اس جگہ پر کتنے لوگ ہیں، اس جگہ پر کتنے لوگ ہیں، اسلام کو کوئی اعتراض؟
یہ ہیڈ کاؤنٹس ہو رہے ہیں. یہ ہیڈ کاؤنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر کسی ویلفیئر کے پروجیکٹ کے لیے ہو رہے ہیں، کسی پلان کے لیے ہو رہے ہیں، کسی چیز کو فورسی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں کسی قسم کا. اسلام کو جس چیز پر اعتراض ہے وہ واپس سنیے. یہ دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر 30ویں پارے کا، بہت مشہور سورہ ہے، بہت نہ بھی ہو تو نسبتاً مشہور سورہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کم سورے ہیں کہ جن کو باقاعدہ عنوان بنا کر نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام موضوع قرار دیا. ان میں سے ایک یہ سورہ ہے، سورہ تکاثر، جس کے اوپر خود براہ راست نہج البلاغہ میں مولا کی کمنٹری آپ کو مل جائے گی. الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا. الہاکم، تمہیں غافل کر دیا. کس نے؟ تکاثر. تکاثر نکلا ہے کثرت سے. کثرت کا مطلب ہوتا ہے عددی اکثریت. کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو یقیناً یہ غلط ہے. ہوا کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ دو قبیلے آپس میں کمپیٹ کر رہے تھے اس بات پر کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے یا ہماری تعداد زیادہ ہے. لیٹس کاؤنٹ، گنتے ہیں. گننے کے بعد پتہ چلا فار ایگزامپل کہ اس قبیلے میں 500 ہیں اور اس قبیلے کے اندر 600 ہیں. آیت آگے بڑھتی ہے. تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، مقابر پہنچ گئے. کیا مطلب؟ ان کا آپس کا جو جھگڑا تھا وہ بڑھا. ایک نے کہا دیکھا ہم جیت گئے، ہمارے 600 افراد ہیں، تمہارے 500 افراد ہیں. وہ اس بات کے اوپر کاؤنٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے جو افراد ہیں ان میں ڈاکٹر کتنے ہیں، انجینئر کتنے ہیں، متقی کتنے ہیں، پرہیزگار کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں، روزے دار کتنے ہیں، عزادار کتنے ہیں. نا 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 نا، دیٹ واز ناٹ دا کنسرن. یہ تو ریفرنس ہی نہیں. صرف اتنا کہ چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے قبیلے میں کتنا ہے اور تمہارے قبیلے کے اندر افراد کتنے ہیں. کہ ہمارے 500 ہیں، تمہارے 600 ہیں. تو ہم جیت گئے. 600 والے کہتے ہیں، 500 والوں کو تانا دے رہے ہیں کہ تم ہار گئے. اور اب اس کے بعد دونوں پہنچے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. لیٹس وزٹ دا گریو یارڈ. وہاں پر جا کر جس طرح سے بندوں کو کاؤنٹ کیا ہے، اب ہم گریوز کو بھی کاؤنٹ کریں گے، قبروں کو بھی کاؤنٹ کریں گے. تمہارے زندہ اتنے، ہمارے زندہ اتنے، اب تمہارے مرحوم کتنے ہیں، مردہ کتنے ہیں. پھر دیکھیں گے کون جیتا اور کون ہارا. یہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس میں تم نے کون سا ویلفیئر کا پروجیکٹ کرنا تھا، وہ کون سا کام تھا جو اچھا تھا، جو تم کرنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے یہ ہیڈ کاؤنٹس ہو رہا ہے. بس اس لیے کہ ہماری تعداد اتنی، تمہاری تعداد اتنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کچھ وقت گزرے گا اور ہرگز نہیں جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط. ان قریب تمہیں پتہ چلے گا. یہ وہی برزخ اور پھر قیامت، کہ مرو گے تو پتہ چلے گا اور قیامت کے میدان میں پہنچو گے تب پتہ چلے گا. اب یہ ساری بحثیں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے کیا سمجھایا، خداوند متعال نے سمجھایا. نظام جو ہم نے بنایا تھا اس کا آبجیکٹو کچھ اور تھا. نظام جو تم نے سمجھا اور جس آبجیکٹو کے لیے سمجھا وہ کچھ اور تھا. ہم نے یہ سب کچھ بنایا تھا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ تم اچھے کاموں کو پروموٹ کر سکو. لیکن تم نے کیا کر لیا؟ تم نے کہا کہ دوسرا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کتنا ہی فضیلت والا ہو، مگر چونکہ وہ ہماری قوم کا نہیں، لہٰذا وہ مفضول ہے، ہم افضل ہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وزڈم رولز اوور 1000 اگنورنٹس. اگر کوئی صاحب حکمت ہے تو اس کی بات 1000 افراد کے اوپر رول کرے گی، چاہے وہ ایک وائز پرسن تمہاری قوم اور قبیلے کا نہ ہو، اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صاحب علم ہے تو اس کی بات رول کرے گی، وہ صاحب حکمت ہے تو اس کی بات رول کرے گی، وہ ایکسپرٹ ہے تو اس کی ایکسپرٹ اوپینین، اس کا ویٹیج تمہاری بات سے زیادہ ہوگا. اب برادران عزیز، اس پوری بحث کو لے جا کر آپ اپلائی کر دیجئے مسلمانوں کی. ایک پیغمبر کا زمانہ، ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تسل دیکھتے چلے جائیے قبیلوں کے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یہ ہماری قوم والا ہے، یہ ہمارے قبیلے والا ہے.
تو اس کو انڈیو فیور بھی اگر دینا ہو تو ہمیں دینا پڑے گا. بنو امیہ بنو ہاشم قبیلے ہیں. قریش ایک لاسٹ ٹرائب ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیجئے یہاں پر مدینے کے اندر تو آپ کو وہ والے ٹرائبز مل جائیں گے. اوس خزرج بات نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے. آپ سورہ آل عمران پڑھتے چلے جائیے, پروردگار عالم اس کے اوپر گفتگو ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں خداوند متعال نے اس پر گفتگو کی. یہود ان کے 3 قبیلے, بنی قریظہ, بنی نذیر, بنی قینقاع مدینے کے اندر تھے. اوس اور خزرج جو بعد میں انصار کہلائے مدینہ منورہ کے اندر. مکہ والے الگ ٹرائبس ہیں. اب وہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کی امپورٹنس سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کسی عربی کو, کسی اجمی پر, کسی گورے کو, کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی, مگر تقوی کے ذریعے سے. یہ وہی بات تھی کہ جس کو آیت نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقوی میں آگے. آپ جا کر دیکھیے کہ جناب سلمان فارسی کو ٹف ٹائم ملا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق ایران سے. صہیب رومی اتنا آسان نہیں تھا, روم سے تعلق تھا اس وجہ سے. بلال حبشی حبشہ سے تعلق تھا, ان کو بڑا ٹف ٹائم ملا, اتنی آسانی کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد جب آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ فتوحات ہو رہی ہیں. یہ والا علاقہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گیا, یہ والا علاقہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گیا. تو تربیت تو نہیں ہو پا رہی. اگر تربیت ہو گئی ہوتی تو پھر آپ کو شام کے اندر ایسے جاہل تو نظر نہ آتے. جو امیر شام کے زمانے میں, یزید کے زمانے میں جو افراد تھے ان کا کیلیبر کیا تھا, جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے. تو صرف اور صرف ایکسٹریمسٹ آپ نے پیدا کیے, فینیٹکس پیدا کیے, ایسے افراد جو کٹر ہیں کہ جن کے پاس نالج ایجوکیشن نہیں ہے, نہیں جانتے اسلام کیا ہے. تب وہی قبائلی عصبیت ہے, کہیں پر کچھ کم ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آئی. واپس مدینے کے اندر, مکہ کے اندر یہ ابھر کر سامنے آئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ایران بھی فتح ہو گیا تو یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ہارون رشید کے بعد یہ اپنے عروج پر مسئلہ پہنچ گیا. ہارون کی زندگی میں انفیکٹ, یعنی اگر آپ بنو امیہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو 132 ہجری میں یہ ڈائناسٹی فال کرتی, 132. ہمارے 8ویں امام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, شہادت ہے 203 ہجری میں. ڈائناسٹی ہے بنو عباس کی, اور بنو عباس کی اس ڈائناسٹی کے زمانے میں ہارون رشید کی 2 بیویاں, 2 سے زیادہ لیکن مشہور 2, کہ جن میں سے ایک عربی ہے اور دوسری اجمی کنیز ہے. جو عربی ماں سے پیدا ہونے والا ہے اس کا نام ہے امین, اور جو اجمی ماں سے پیدا ہونے والا ہے اس کا نام ہے مامون. آپ دیکھ ڈالیں کہ ان کا یہ جھگڑا اتنا پیک پر کیسے پہنچ گیا. اس کی کیا وجہ؟ یہ تو دونوں بھائی ہیں, باپ تو ایک ہی ہے, مگر صرف ماں کے اس اختلاف کی وجہ سے اس کو تعارف کا ذریعہ رہنے دیتے کہ بھئی اس کی ماں کا نام یہ, اس کی ماں کا نام یہ. لیکن معاملہ اس سے آگے بڑھا, اور ظاہر ہے کہ جہاں پر اسلام نہیں ہوگا وہاں پر یہی ہوگا. ہارون رشید نے اپنی زندگی کے اندر اپنی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. گورن کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. عربی علاقے امین کے حوالے اور جو اجمی علاقے ہیں وہ مامون کے حوالے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارون رشید خود عبرت کا نشان بن گیا. یعنی باہر سے, دور سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں کہ کیا زندگی گزاری ہے. بادشاہ تھا, اتنے لوگ تھے, فوج تھی, لشکر تھا, عسکر تھا, نوکر تھے, خادم تھے, غلام تھے, رنگین دسترخوان تھا, خدمت پر مامور افراد تھے. نہ برادران عزیز, جس چیز کو آپ سیٹسفیکشن کہتے ہیں اس کا حاصل کرنا, پیسے کا اس کے اندر ایک رول ہو سکتا ہے, مگر یہ پورے کا پورا باعث نہیں بن سکتا کہ انسان کے پاس مال ہے, اقتدار ہے تو یقیناً ایک سیٹسفیکشن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. نہ, ایسا نہیں. یہی ہارون رشید 7ویں امام کا قاتل, یہی ہارون رشید سادات کا قاتل. مگر کیا اس دنیا کے اندر, میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک بہت سیٹسفیکٹری زندگی اس نے گزاری ہے؟ جواب جی نہیں. اپنی زندگی کا آخری حصہ اسی ہارون رشید نے کسمہ پرسی کے عالم میں گزارا. نہ مامون پوچھتا ہے نہ امین پوچھتا ہے.
وہ اپنی گورنری کے اندر مطمئن ہے، اس کو انجوائے کر، یہ اپنی گورنری کے اندر مطمئن ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے، اور آپس کی جو جیلسی ہے وہ اور زیادہ نمایاں ہو ہے۔ یہ لوگ بھی کوئی مطمئن نہیں ہے، اب آپ کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہارون رشید نے اپنا آخری وقت انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں گزارا، پھر اس کے بعد امین نے حملہ کیا، مامون نے قابو کیا، امین مارا گیا، اور امین جب مارا گیا تو اس نے کسی سے پوچھا مرنے سے پہلے، جب اس کو قید میں رکھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی الفاظ عجیب سے کہ امین بخار میں تھا، کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اسے کسی کل چین نہیں تھا، اور اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، مامون مجھے مار دے گا یا چھوڑ دے گا؟ کہ بہرحال تیرا بھائی ہے، تجھے چھوڑ دے گا۔ تو وہی امین جو پوچھ رہا تھا وہ کہتا ہے نہیں چھوڑے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ کہ بھائی ہے، کہ بھائی ہونے کے باوجود مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کہ کیوں؟ کہ الملک و حکیم، ملک، اقتدار بانجھ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی کل رشتہ داری اپنے اقتدار کے ساتھ ہے، اپنے حکومت کے ساتھ۔ کہ میں نے بھی تو حملہ کیا تھا، تو میں حملہ جو کر رہا تھا تو رسگلے اور گلاب جامن تو لے کر نہیں جا رہا تھا، یعنی یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن اگر آپ انصافاً دیکھیں وہ امین کیا کرنے جا رہا تھا؟ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو حکومت تھی اسی پر مطمئن رہتا کہ نہیں زیادہ چاہیے، جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹینشن، توسیع پسندی، وہ چاہیے، تو حملہ کیا، مغلوب ہو گیا، تو اب وہ کیوں چھوڑے گا؟ آپ مامون رشید کا انداز دیکھیے کہ مامون رشید نے قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کا سر کاٹا، سر کاٹنے کے بعد اس کو لٹکایا گیا، اور اپنے دربار کے تمام افراد سے یہ کہا کہ آؤ اور آ کر اس پر لعنت کرو اور مجھ سے اپنا انعام لو۔ یہ چھوٹی عبرت ہے، اس دنیا کے حوالے سے یہ چھوٹی عبرت ہے۔ بھائیوں میں حابیل اور قابل سے آپ شروع کریں اور مامون اور امین تک پہنچ جائیں۔ محبتوں کی مثال بھی آپ کو مل جائے گی۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ بھی بھائی تھے، وہ بھی بھائی تھے، اور ایسے بھائی تھے کہ پیغمبر کہتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حسین اور عباس بھی بھائی تھے، وہ بھی بھائی تھے، حسن اور حسین بھی بھائی تھے، مگر وہ بھائی ایک مثبت انداز سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مثال ہے، منفی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مثال ہے۔ بس یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک آخری جملہ عرض کرتا ہوں اور مصائب سے قریب ہونا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے برادران عزیز، وہ مامون جو اقتدار کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہی مامون امام رضا علیہ السلام کو اقتدار تشت میں رکھ کر پیش کرے گا، جس کے لیے اس نے جنگیں لڑی۔ یہ سیاستیں ہیں، بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں جو کبھی ایکسپلسٹلی دیے جاتے ہیں، اینڈ سم ٹائمز دے آر بٹوین دا لائنس۔ یہ آپ سیاق و سباق دیکھیں، یہ کانٹیکسٹ دیکھیں کہ وہ آدمی جو اقتدار کے لیے اپنے بھائی کا مرڈر کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ غیر کو امام رضا علیہ السلام ان کے لیے اقتدار تخت میں پیش کرے گا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ خلافت کو قبول کریں، اور اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ مامون رشید جو تھا وہ شیعہ تھا۔ مامون رشید پڑھا لکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھا لکھا ہونا اور بات۔ مامون رشید آل محمد سے واقف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مامون رشید فلسفے کا شوقین تھا، مامون رشید تفسیر کا شوقین تھا، مامون رشید کو آپ ایک طرح سے عالم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عالم تھا۔ مگر برادران عزیز، صرف علم کی بنیاد پر اگر انسان حقیقت پسند اور حقیقت شناس ہو جاتا تو ابلیس بھی چھوٹا عالم نہیں تھا۔ صاحب علم ہونا اور ہے، صاحب تزکیہ ہونا اور، ان دو چیزوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ جو یونیورسٹیز آپ جا کر دیکھیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو اسلامیات پڑھانے والے اور اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے ہیں، ان میں آپ کو یہودی بھی مل جائیں گے، آپ کو اس کے اندر کرسچن بھی مل جائیں گے، آپ کو اس کے اندر ایتھیسٹ بھی مل جائیں گے، جو اسلام کو ایز اے سبجیکٹ ٹیچ کر۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ اسلام کو جانتے ہیں؟ جواب جانتے ہیں۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہا یہ ہونا ضروری نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا، ایک ہے کسی چیز کو قبول کر لینا، ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مامون رشید جاہل نہیں تھا، یہ بات ہم قبول کریں گے، بالکل۔ اس کی تحریریں میں نے دیکھی، جو خلق قرآن کے موضوع پر اس کا پورا ایک خط تھا جو اس نے اپنے گورنرز کو دیا تھا، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ تھا لرنڈ پرسن۔
لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایسا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اقتدار جو آل محمد کا حق تھا وہ ان کو لوٹانا چاہتا تھا، نہ، ولی عہد بنا رہا ہے۔ ولی عہد کبھی کوئی شیعہ اپنے امام کو اپنا ولی عہد بنائے گا؟ کیا یہ معقول ہے؟ یہ شیعت کے بنیادی عقائد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب دیکھیں وہ شیعہ تھا اسی لیے تو اس نے 8ویں امام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ کبھی کوئی شیعہ اپنے امام کو اپنا ولی عہد نہیں بناتا، یہ ان پرنسپل رانگ۔ اگر وہ اقتدار پر رہے گا بھی تو ان کے اذن سے رہ سکتا ہے، وہ جو نیابت کا ایک کانسیپٹ ہے، مگر یہ تو نہیں ہے کہ وہ ولی عہد بنائے گا۔ اور 8ویں امام نے جو جواب دیا تھا اب اس کو پیش کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ اور منزل مسائل پر مجھے 8ویں امام کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ 8ویں امام نے خود امام کے جو مصائب ہیں وہ تو ہیں ہی، مگر یاد رکھیے گا ایام اعظام میں خاص طور پر مجھے یاد آتا ہے کہ 8ویں امام نے حسین مظلوم کو بہت زیادہ یاد کیا۔ ریان بن شبیب کی وہ روایت ممکن ہے کہ آپ نے پہلی محرم کو یا استقبال محرم کے موقع پر سن لی کہ امام نے اس کو مخاطب کر کے کیا کہا۔ یہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ دیکھیں چوتھے امام نے جس طرح سے 35 برس تک گریہ کر کے احیاء امر آل محمد کیا ہے، تو بعد کے ائمہ نے بھی اس کو کنٹینیو کیا۔ انہی میں آپ کو 8ویں امام بھی نظر آئیں گے۔ محرم کا چاند نظر آتا تھا، کوئی 8ویں امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا کہ اس مہینے کے اندر وہ واقعہ ہوا ہے کہ جس کے بعد مسکراہٹ ہمارے چہرے پر نہیں آ سکتی۔ ریان بن شبیب کو مخاطب کر کے 8ویں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، ان کنت باقیا علی احد، اگر کبھی تجھے رونا آئے، دنیا میں مشکلات تو بہت سی آ سکتی ہیں، کاروبار نقصان ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی اپنا اس دنیا سے جا سکتا ہے، مشکلات تو 10,000 جو آ سکتی ہیں، لیکن اگر کبھی تجھے رونا آئے، کوئی مصیبت تجھے بڑی لگے، فبک علی جدی الحسین الغریب، تو میرے جد حسین غریب پر آنسو بہا دینا۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم حسین پر کیوں آنسو بہاتے ہیں، یہ نسخہ بھی ہمیں آل محمد نے بتایا کہ جب تم اپنی کسی مصیبت اور پریشانی پر آنسو بہاؤ گے تو یاد رکھنا شاید دل کو اتنا سکون نہ ملے، مگر جب اس مصیبت کے موقع پر حسین کی مصیبت کو یاد کر لو گے تو تمہارے دل کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے خون حسین میں حرارت بھی رکھی ہے اور خون حسین کو یاد کرنے والوں کے دل میں تسکین کا سامان بھی کر دیا۔ پروردگار عالم کا یہ عجیب انتظام ہے۔ فبک، امام کہہ رہے ان کنت باقیا علی احد، کہ اگر کبھی تجھے رونا آئے کسی بھی دنیاوی مشکل پر تو فبک علی جدی الغریب، میرے جد حسین غریب پر یاد کر لینا، ان پر آنسو بہا دینا۔ فإنہ ذبح کما یذبح القبش، کہ یاد رکھنا کہ حسین کو ویسے ذبح کیا گیا تھا کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا گیا تھا۔ یہاں پر مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ایک جملہ یاد آیا۔ انہوں نے کہا تھا، اسی روایت کو پڑھتے ہوئے کبھی کہا تھا کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ فرزند رسول، جب گوسفند کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلا دیا جاتا ہے، اسے پیاسا ذبح تو نہیں کیا جاتا۔ اور اے فرزند رسول، جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے پر چھری چلا جاتی ہے، پشت گردن سے خنجر تو نہیں چلایا جاتا۔ اور جب گوسفند کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو گوسفند کو پامال نہیں کیا جاتا، مگر یہ زہرا کا لال ہے کہ جو کربلا کی ریگزار پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ پیاسا نہیں ہے، پانی نہیں ملا، پیاسا ہے، اور ایک وقت کا پیاسا نہیں کہ 3 دن کا پیاسا حسین۔ اور اس پیاس کے عالم میں حسین کی گردن پر جب خنجر چلایا جا رہا ہے تو پسے گردن سے خنجر چلایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس لاشے کو پامال بھی کیا جا رہا ہے۔ کہ یہی تو وہ بات تھی کہ جس کو یاد کیا تھا سید سجاد نے، کہ جب بازار مدینہ میں گئے اور نظر آیا، دیکھا کہ جانور کا گوشت کٹا ہوا پڑا ہوا، تو سید سجاد نے سوال کیا، اے قصاب اتنا بتا دے، پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ تو اس نے کہا، فرزند رسول، میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیا ممکن بھی ہے کہ پیاسا جانور ذبح کر دیا جائے؟
اب سید سجاد اس کو دعائیں دیتے ہیں مگر رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام. یہاں مدینے میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، مگر ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا جب اسے ذبح کیا جا رہا تھا. بس عزیزوں آخری جملے 8ویں امام کے تعلق سے کہ زہر کے ذریعے سے انگور میں زہر دے کر جب 8ویں امام کو ذبح کیا قتل کیا گیا زہر کے اثر سے، تو اس موقع پر ہم نے ایک عجیب معجزہ دیکھا. جب امام کے دفن کے لیے کفن کے لیے وقت آخر تسلی کے لیے اعجاز امامت ظاہر ہوا اور امام تقی جواد پہنچ گئے. جب امام تقی جواد پہنچے ہیں تو جملہ یہ ہے کہ 8ویں امام نے اپنی باہیں پھیلا دی، اپنی باہیں پھیلا دی اور اپنے سینے سے لگایا. گویا وہ منظر سامنے آ گیا کہ جب یعقوب نے یوسف کو دیکھا تھا اور اپنے باہیں پھیلا کر اپنے سینے سے لگایا تھا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے 8ویں امام، اے میرے 9ویں امام، بالآخر یہی ہوا نا کہ بیٹا باپ کے پاس آیا وقت آخر. آپ کو تو اپنے بیٹے کے پاس نہیں جانا پڑا رخصت آخر کے لیے، مگر آئیے مولا کربلا میں آ کر دیکھیے عصر عاشور عجیب منظر ہمارے سامنے ہے. حسین شہادت سے پہلے اپنے بیمار بیٹے کے پاس آ رہے ہیں، رخصت آخر کے لیے آ رہے ہیں. اور وہ بیٹا کتنا مجبور ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا تو ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے لاشے پر نہ ڈال سکا. وہ ہاتھوں کو آگے کر کے فریاد کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہو، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہو، وہ اپنے باپ کو دفن کرے تو کیسے نماز جنازہ پڑھے. ماتم حسین